اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحا واللیل اذا سجى. سبحان اللہ. اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشى. رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی تاریکیاں اس میں بیان کی گئی. محبوب کا سینہ کیسا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. واہ واہ. محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. واہ واہ. محبوب کے قدم کیسے ہیں؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. محبوب کا ذکر کیسا ہے؟ ورفعنا لك ذکرک. واہ واہ. تو قرآن پاک نے تو محبوب کی پورے قد و قامت کا ذکر کیا. میں تو یہ کہتا ہوں ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ موجود ہے. یہ قصہ کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب سیتا کی تلاش میں رام نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے جب سیتا تلاش کرنے کے لیے نکلے، کان کی بالیاں ملی. سیتا کے جو دیور تھے وہ پہچان نہ سکے بالیاں کس کی ہے. ہار ملا پہچان نہ سکے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب سیتا کا پازیب ملا تو رام کے بھائی نے کہا بھیا دیکھو یہ بھابھی کا پازیب ہے. ان سے پوچھا گیا کان کی بالیاں تم نے نہیں پہچانی، ہار تم نے نہیں پہچانا، پازیب تم نے کیسے پہچانا؟ تو رام کے بھائی کہتے ہیں بھیا میں نے بھابھی کے پیروں کے سوا ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا، اس لیے مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا زیور پہنتی تھی. یہ ہمارے ہندوستان کی داستان ہے. مطلب ہر مذہب میں پردہ ہے. جیسے ہر مذہب محبت کی تعلیم دیتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، ویسے ہر مذہب نے جہاں بھی تھوڑی سی غیرت ہے وہاں پردے کی تعلیم ضرور ہے. یہ تو بے پردگی انگریز لے کر کے آئے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ کیسی انگریزوں کی دشمنی ہے؟ انگریزوں کو تو بھگا دیا، اس کی تہذیب کے غلام کیوں بنے ہو؟ اگر سچی آزادی چاہتے ہو تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے نفرت ہے تو ان کے ننگے پن سے بھی نفرت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی گفٹ لاؤ اور دونوں دوڑ کر آئے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، بیٹا کہے مجھے ابو یہ دو، بیٹی کہ یہ دو، پہلے بیٹے کو مت دو، پہلے بیٹی کو. تحفہ پہلے بیٹی کو دیا جائے گا. کیوں؟ بلکہ اگر بیٹا ایک ہی ہو بیٹیاں زیادہ ہو، اب جو زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، فطرتاً ہے ایسا. بیٹا ایک بیٹی تین، اب سفر سے آؤ کس کو دو؟ اب بھی آقا فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو مت دینا، پہلے بیٹی کو دینا. کیوں؟ بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے. آقا فرماتے جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا، جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے گویا اپنے نبی کا دل توڑ دیا. جو مذہب عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب عورت کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب عورت کو پکنک پر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب عورت کو نامحرموں کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب چچا کے بیٹے کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اکیلے گھومنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس سے تمہارا نقصان ہے، برباد ہو جاؤ گے. نوجوان لڑکے لالچ دیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے فوراً نکل جاتا ہے، دوبارہ کبھی رخ بھی نہیں کرتا. زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہو. قوم کی بیٹیاں سن لو، ہر نعمت چھینی جائے گی تو دوبارہ محنت سے حاصل کر لو گی. تمہارا حیا اور تمہاری عصمت اور پاک دامانی وہ نعمت ہے، ایک بار گئی دوبارہ. 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو اور جہنم کے اندر باغی حبہب کے مستحق بنتے ہو. کسی پہ بس نہیں. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھا کرتے. جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں، یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں.
عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی. سیدہ فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہیں، میں نے ہزاروں مرتبہ یہ بات تقریروں میں کہہ دی، بچے بچے کو یاد ہے، میرے نبی کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. چاند و سورج نے بھی جس کے سر کے دوپٹے کو نہیں دیکھا وہ نبی کی شہزادی ہے بھائی، نبی کی شہزادی کی یہ شان ہے. اور آج آپ کی ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں بے پردہ، مردوں کے ہاتھوں سے گالوں پر میک اپ کروا رہی ہے. تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمانوں؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا جو جتنا باحیا ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا. آج تمہاری دلہنوں کو دولہا بعد میں ہاتھ لگاتا ہے، پہلے بیوٹی پارلر والا تمہاری بیٹیوں کو دلہنوں کو ہاتھ لگاتا ہے. چوڑی پہنانے کے بہانے میک اپ کر. میک اپ تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز میک اپ حلال ہے، عورتیں اپنے ہاتھوں سے کریں، عورتیں عورتوں سے کروائیں، مردوں سے. ارے سگا جوان بھائی اور سگا باپ جب بیٹی کے بدن کو بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکتا تو تم نے بغیر کپڑوں کے تم نے وہاں بٹھا دیا، کیا ہو رہا؟ لعنت کی اللہ کے رسول نے ایسے مردوں پر. عورتیں جب مسجد نہیں جا سکتی تو بیوٹی پارلر کیسے جا رہی؟